گڈ ٹو ہیو یو. آپ سے بہت ساری ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بحیثیت کرکٹر اور بحیثیت اتنے سارے عہدوں پہ رہنے کے بعد جب آپ پاکستان کرکٹ کی یہ پوزیشن دیکھتے ہیں, تشویش تو ہوتی ہوگی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. بہت زیادہ تشویش ہو رہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہوتی بھی ہے, اور تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ول چاہیے. پرابلی آئی تھنک وہ ول نہیں ہے, تسلسل چاہیے, وہ تسلسل نہیں ہے. کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ سے میں آف دی اسکرین بھی بات کر ہی رہا تھا کہ میں اگر 13 سال اگر پی سی بی کے لیے کام کیا ہے تو اسی میں کوئی 8 سے 9 چیئرمین میرے سامنے آئے, تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر چیئرمین اپنا مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے, کیونکہ وہ باہر سے سنی سنائی باتوں کو لے کر آتا ہے. جب وہ ہمارے پاس وہاں آتے تھے پی سی بی میں, تو جب ہم انہیں چیزیں بتاتے تھے کہتے یار یہ تو وہ نہیں بتاتے. سو میں نے کہا آبویسلی میڈیا کا ایک اپنا پرسیپشن ہوتا ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ نیچے کیا پرابلمز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ول چاہیے, اور وہ ول جو ہے وہ نہیں ہوتی, اور ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ 2 سال کے بعد چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. پھر جو نیا آتا ہے وہ پھر پچھلے والے سسٹم کو آبسلیٹ قرار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا, ایک جو امپورٹنٹ بات جو ہم بار بار سوچتے ہیں کہ جب بھی ناکامی ہمیں ملتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سسٹم کو بلیم کرنے پہ. تو یہی سسٹم تو ہے, اس نے ہمیں کامیابی بھی دلائی ہے, تو کیا سسٹم اتنا خراب ہے جتنا ہم سوچتے ہیں؟ دیکھیے سسٹم تو یہی ہے, لیکن سسٹم کا جو چلنا ہے نا اس میں خرابی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں جو ریئیکشن ہوتا ہے نا, وہ ریئیکشن کب ہوتا ہے جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے. ویئر ایز ہمیشہ چیزیں بہتر اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کامیابی حاصل کر رہے ہو اور وہاں اپنی خامیوں کو دیکھیں. بالکل. جو اس یہاں بدقسمتی سے یہ چیز نہیں ہوتی, کیونکہ جب ہم کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اسی اورا میں رہتے ہیں, اوہ جی ہم جیت گئے. لیکن اس جیت میں ہی وہ جو آپ کے لوپ ہولز ہیں ان کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ رول اگر آپ دیکھیں نا 2 سال کے بعد, آپ جو بھی بڑی اچھی آپ نے کہی کہ سسٹم تو وہی ہے, ہوتا کیا ہے کہ 2 سال کے بعد آپ کے ڈپیکل ہوتا ہے, آپ بیٹھتے ہیں اسی طرح, اور ہر دفعہ آ کے یہی ہے کہ ہر چیئرمین بلا لیتا ہے کسی نہ کسی کو, جی بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے. اب کیا وہ کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں, جی کیا کرنا ہے, جی انہوں نے کہا جی یہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے, اس میں ڈپارٹمنٹس اور ریجنز جو ہے نا یہ الگ الگ کھیل رہے ہیں, یہ غلط ہے, ان کو ملا کے کھلا دیں. ٹھیک ہے, ملا کے کھلا دیا. 2 سال کے بعد پھر ڈبیکل ہوا, انہوں نے کہا کیا ہوا, جی ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھیں جی اس کا اب الگ الگ کر دیں. سو بیسیکلی ہم وہیں گھوم رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے آگے تو نہیں جا رہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ میں دوسری ٹیمیں کہاں سے کہاں چلی گئیں, بیکاز انہوں نے ماڈرن ڈے کی کرکٹ کو اور اس کے فارمیٹ کو اپناتے ہوئے اپنے وہاں کام کیا. ہمارے یہاں تو وہیں ابھی گھوم رہے ہیں کہ جی ان کو ملا کے کھلا دیں, ان کو الگ الگ کھلا دیں. سو اس لیے جب تک کہ کوئی بھی چیز لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اور ود کنسنسس یہ کہ جی اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا, تب تو سلسلہ ٹھیک ہوگا, اور اس دوران آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور آپ کو ناکامیابی ملیں گی. سو اس کو بھی برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے جو ہم میں نہیں ہے. دیکھیں سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہوتا ہے, آپ کی ورلڈ کپ آپ ہار گئے, پریشر اس کے اوپر پڑ گیا, وہ کیا کرے, وہ کہتے ہیں کمیٹی بناؤ جی, یہ سلیکشن کمیٹی کو ہٹاؤ, یہ کپتانوں کو ہٹاؤ, وہ ریکمنڈیشن ان کو ملتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ سلیکشن کمیٹی نے کام اچھا نہیں کیا. یہ دنیا بھر میں وہی سلیکشن کمیٹیز رہتی ہیں. ابھی میں اگر آپ کو مثال دوں, ورلڈ کپ ہوا, انگلینڈ کی ٹیم نے کتنا برا پرفارمنس دیا, لیکن نہ ان کا کپتان چینج ہوا, وہی وہ ان کا کپتان چلتا گیا. ابھی وہ دیکھیں اچھا بھلا کھیل کے وہ کسی جگہ پہ پہنچ کے وہ ہارے. سو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے کہ جی کپتان ٹھیک نہیں تھا, جی سلیکشن کمیٹی نے پلیئرز ٹھیک سلیکٹ نہیں کیے, ان کو ہٹا دیں. ان کو ہٹانے سے ہوتا کیا ہے کہ نئے لوگ آتے ہیں, لیکن پلیئرز تو وہی ہیں نا, پلیئرز تو نہیں چینج کر سکیں گے آپ. لیکن میرا کوشچن اس پہ نہیں ہے. دیکھیں جب ہمارے یہاں ایک اس کو جو ڈبیکل ہم کہتے ہیں اس ورلڈ کپ کو, میرا سوال یہ ہے کہ وہ بلڈ اپ بن رہا تھا وہاں تک کا. ہمارے یہاں مشکل سوال چھوٹی ٹیموں سے ہارنے کے بعد نہیں پوچھے جاتے. ہمارے یہاں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کی پرفارمنس ویک ٹیم آئی تھی, آپ کیوں ہار گئے, آپ زمبابوے سے کیوں ہار گئے, آپ ایک میچ آئرلینڈ سے کیوں ہار گئے. وہ جب آپ سوال نہیں پوچھیں گے تو پھر بڑے ایونٹ میں آپ کی ایسی ہی پرفارمنس رہے گی. دیکھیں یہ آپ کا جو پوائنٹ میں اس کو کچھ حد تک اس طرح میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تو اگر آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ 2020 سے ہی لے کے چلوں آپ کو, سو اس 2020 میں ہی آپ کے 4 چیئرمین چینج ہوئے ہیں, آپ کی 3 سلیکشن کمیٹیز چینج ہوئی ہیں, آپ کے 2 کیپٹنز چینج ہوئے ہیں.
سو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کی ٹیم کو جو جوائن کر رہا ہے آپ کا ہیڈ کوچ 10 دن پہلے ٹورنامنٹ جوائن کر رہا ہے، اور جو ان پلیئرس کو جانتا ہی نہیں ہے. سو اس لیے یہ وہ سارے ایسپیکٹس تھے. آپ نے کپتان ایک سیریز کے بعد چینج کر دیا شاہین شاہ آفریدی کو، یعنی کون ہے اس کے بعد بابر اعظم کیپٹن بنے، اس کے بعد بھی تو 3 سیریز ہارے بفور دا ورلڈ کپ. جی بالکل. سو ان کو تو نہیں آپ نے کچھ ٹچ کیا. سو دس از ویئر دیکھیں یہ نیچرل سی چیز ہے. شاہین آفریدی کے متعلق لوگ آج کل بات کر رہے ہیں کہ وہ اس نے مس بہیو کیا، یہ کیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک آفٹر آل ریئیکشن تو آئے گا. ہاں بالکل صحیح ہے. اور میرے حساب سے کیونکہ آپ مینیجر بھی رہ چکے ہیں، یہ باتیں آپ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. if he was misbehaving یا ایٹیٹیوڈ تھا، وہیں یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا. why was he playing after England series؟ نہیں دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے مینیجر کا ذکر کیا، ہمارا وہاں پر ایک جو کور گروپ ہوتا ہے نا، جس میں کیپٹن بھی ہیں، سینئر پلیئرز بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہیڈ کوچز بھی ہوتے ہیں، وہ مل کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں، جس میں سارا اپنا انپٹ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو تھی یہ تو وہیں دین اینڈ دیر سارٹ آؤٹ ہونے والی تھیں. یہ بعد میں فلانے نے رپورٹ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، یہ تو کوئی اچھا وہ نہیں ہے. اور دوسرا، اگر گیری کرسٹن نے 6 اور 7 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن وقت گزارنے کے ساتھ ٹیم کے، اس نے اتنی بڑی اور اتنی بری رپورٹ دے دی، یعنی بجائے اس کے جو کوچ ہے وہ پلیئرز کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو یہ تو میں فیل کرتا ہوں کہ جو ورلڈ کپ کا جو یہ پورا ایونٹ تھا گیری کرسٹن کے لیے، وہ اس کے لیے ایجوکیشنل تھا کہ وہ سمجھتا کہ پاکستان میں کس طریقے سے کام ہوتا ہے، پاکستان کے پلیئرز کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، اس کو مجھے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. بجائے اس کے کہ اس نے اس کو دیکھنے کے، اس نے ایک بڑی ایڈورس رپورٹ لکھ کے کچھ پلیئرز کو پن پوائنٹ کر دیا. تو اس سے ہوگا کیا، جو میرے نزدیک اس سے ہوگا یہ کہ دوسرے پلیئرز بھی تھوڑے سے گھبرا جائیں گے، یار اگر ہم نے بھی کچھ کر دیا تو یہ رپورٹ وہاں چلی جائے گی. سو یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ملا کے، کیونکہ آپ نے جتنا اچھا کوچ ہوگا وہ اپنی ٹیم کے ماحول کو اتنا ہی اچھا رہے گا. کمفرٹ زون میں اپنے پلیئرز کو رکھیں گے تو وہ ڈیلیور کریں گے. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ ہمارے یہاں کے ہیڈ کوچز یا مینیجرز کے تو اتنے بڑے ذکر ہوتے ہیں، آپ نے کبھی باہر نہیں دیکھا کسی ایک مینیجر کا نام بتا دیں مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ سب ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن پھر جب آپ کے یہاں $25 والے ایونٹس ہوں گے تو لوگ تو آئیں گے نا، پھر اس ٹاپک پہ تو لوگ آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین یور چوائس واز رانگ. جب آپ نے مینجمنٹ کے جو پلیئرز جن لوگوں کو پک کیا، جو بھی مینیجرز تھے، انہوں نے یہ الاؤ کیسے کیا کہ وہ $25 میں ڈنر کر لیں، یا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیسے دو گے تو ہم آئیں گے. سو دس از ویئر آپ کی لوز مینجمنٹ تو وہی ہو گئی نا. آپ نے جب ان کو فری ہینڈ دیا پلیئرز کو کہ جی ہم، اور خود لے کے جا رہے ہیں، سنا میں نے. سو آئی تھنک اس کے اوپر تو ہونا چاہیے. اچھا